بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے قادر مطلق، اے قادر مطلق میرے خدا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے قادر مطلق میرے خدا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیری سب مخلوق ہے محو ثنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر چیز پہ تیری شاہی ہے، تیرے حکم کا سکہ جاری ہے۔ ہر چیز پہ تیری شاہی ہے، تیرے حکم کا سکہ جاری ہے۔ تیرے در پہ جھکتے ہیں شاہ و گدا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے دل نے کہا، میرے لب نے کہا، میرے دل نے کہا، میرے لب نے کہا، تو واحد ہے تو واحد ہے۔ پھر میرے نوک زباں پہ جاری ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، تعریف اور تسبیح رب کبریا کے لیے ہے۔ درود و سلام پیغمبر اعظم شرف مجسم، ہادی امت، داعی دعوت، کاشف غمت، گلگلشن لافتہ، گوہر انما، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ میرے محترم مکرم سامعین و حاضرین، ابتدا ہے اس رب کے نام سے جس نے پھولوں کو خوشبو بخشی ہے، اور ابتدا ہے اس رب کے نام سے جس نے مجھے قوت گویائی بخشی ہے۔ اور ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر اور احسان کرتے ہیں کہ جس مالک کائنات، خالق ارض و سما نے اپنی خاص توفیق اور رحمت سے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جو آیت کریمہ مقدسہ مطہرہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سبح اسم ربک الاعلی، اے میرے محبوب پیغمبر، سبح اسم ربک الاعلی، اپنے سب سے بلند رب کے نام کی تسبیح کر۔ عرش کا پروردگار اپنے محبوب پیغمبر سے مخاطب ہے اور حکم دے کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر، سبح اسم ربک، اپنے رب کے نام کی تسبیح کر، حمد و ثنا کر، اپنے رب کی کبریائی، بڑائی اور تعریف بیان کر۔ الاعلیٰ، تیرا پروردگار سب سے اونچا، اعلیٰ اور برتر ہے۔ یہ حکم تو اللہ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن مخاطب ساری امت ہے۔ قیامت تلک آنے والے جتنے بھی اہل اسلام اور اہل ایمان ہیں، سبھی کو حکم ہے کہ اے اہل ایمان، اپنے سب سے اونچے رب کے نام کی تسبیح کرو، تعریف کرو، اپنے رب کی کبریائی، بڑائی بیان کرو۔ اور یہ تو انسان ہے جس کو اللہ حکم دے رہے ہیں، ویسے کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس پروردگار کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اور تسبیح بیان کرتی ہے۔
سورہ بنی اسرائیل ہے، حکم قرآنی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات کی ہر چیز یسبح بحمدہ، اس پروردگار کی حمد بھی بیان کرتی ہے، تسبیح بھی بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ان چیزوں کی تسبیحات کو ہم سمجھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے۔ ان کی بولی، ان کی حمد، ان کی تسبیح پروردگار سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ ہم ان کی بولی کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن وہ رب کی تسبیح اور حمد ضرور کرتے ہیں۔ کائنات کی کوئی بھی چیز ہو۔ ایک دوسرا مقام قرآن پاک کا سورہ نور ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ۔ سورہ نور ہے، اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یسبح لہ من فی السماوات والارض، وہ پروردگار عرش پر مستوی ذات، میرا اور تیرا خالق اللہ، یسبح لہ، اس کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، حتیٰ کہ پرندے وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، پر پھیلا کے آسمان کی فضاؤں میں اڑنے والے پرندے بھی، یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات، فضا میں اڑنے والے، پروں کو پھیلانے والے پرندے بھی اس رب کی کبریائی، حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، انہوں نے اللہ کی نماز کو بھی جان لیا ہے، اللہ کی تسبیح کو بھی جان لیا ہے۔ پوری کائنات میں اڑنے والے پرندے، یہ پتھر، پہاڑ، یہ جمادات و نباتات، ہر چیز وہ جان والی ہے یا بغیر جان کے ہے، کوئی بھی کائنات کی چیز ہے وہ اپنے رب کی کبریائی بھی بڑائی بیان کرتی ہے، تسبیح بھی بیان کرتی ہے، رب کا ذکر بھی کرتی ہے، اپنے رب کی تعریفات کے نغمے بھی الاپتی ہے۔ کوئی کائنات کی چیز ہو وہ رب کی تعریف کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے مخاطب ہو کے اور آنے والی امت محمدیہ کو یہ تعلیم دینے کے لیے رب نے قرآن میں ارشاد فرما دیا سبح اسم ربک الاعلی، اے پیغمبر اپنے سب سے اونچے نام رب کے نام کی تسبیح کر۔ اور امت کو بھی یہی سبق ہے کہ رب کے نام کی تسبیح کرنی ہے، اللہ کے نام کو یاد کرنا ہے۔ ایک مومن کا شیوا یہی ہوتا ہے، ایمان والے کا دستور اور معیار یہی ہوتا ہے، وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے تو اپنے پروردگار کی، حمد کرتا ہے تو اپنے پروردگار کی، شان بیان کرتا ہے تو اپنے پروردگار کی، بزرگی بیان کرتا ہے تو اپنے پروردگار کی بیان کرتا ہے۔ اور کیسا کائنات کا نظام ہے، کائنات کا کیسا نظام ہے، انسان بھی تسبیح کرے، پوری کائنات کی ہر چیز رب کی تسبیح بیان کرے۔ آئیے صحیح بخاری کی ایک حدیث پاک سنیے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول ہیں عبداللہ ابن مسعود، حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، نبی پاک کی معیت میں، آپ احباب کو علم ہوگا
کہ سب سے بہترین زمانہ وہ نبی پاک کا زمانہ تھا۔ آپ نے فرمایا تھا خیر الناس قرنی، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پوری دنیا کا سب سے بہترین دور میرا دور ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ میرے صحابہ کا دور ہے، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ تابعین کا دور ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نبی پاک کے دور میں ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے اور کبھی کبھی رب کی قدرت اس طرح بھی ظاہر ہوتی، ہم کھانا سامنے رکھتے کھانے کے لیے، کنا نسمع تسبیح الطعام وہو یؤکل، ہم کھانا کھا رہے ہوتے، اللہ اپنی قدرت سے ہمیں کھانے کی حمد و ثنا اور تسبیح سنا دیا کرتا تھا۔ اللہ کبھی کبھی اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے، کائنات کی ہر چیز رب کی تسبیح کرتی ہے، ہم نہیں سمجھتے، ہم نہیں سنتے، لیکن کبھی عرش والا پروردگار اپنی قدرت سے کھانے کی تسبیح بھی صحابہ کو سنا دیا کرتا تھا۔ اور یہ تو کھانا ہے، کھانے کے لیے بیٹھا ہے مسلمان، کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہے، کھانا بھی رب کی تسبیح کرتا ہے۔ کیسا بد نصیب ہوگا وہ مسلمان جو کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہے، اس نے کھانے کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا، وہ سوچ لے، اپنی بد نصیبی کا اندازہ لگا لے، جس کھانے کو کھانے کے لیے بیٹھا ہے دسترخوان پہ، وہ کھانا تو رب کی تسبیح کرتا ہے، لیکن یہ بیٹھا ہے نہ رب کا نام لیا ہے، ویسے ہی کھانا شروع کر دیا ہے۔ کتنا بد نصیب ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، سن اہل ایمان احادیث مبارکہ سنو، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول عمر بن ابی سلمہ، عمر بن خطاب نہیں، وہ اور صحابی ہیں، یہ عمر بن ابی سلمہ یہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کنت غلاما، میں بچہ تھا، ابھی بچپن کی عمر تھی، لیکن بچپن میں ہی اللہ نے مجھے اپنے پیغمبر کی صحابیت کا شرف عطا کر دیا تھا۔ ایک دن اللہ کے پیغمبر کھانا کھا رہے ہیں، کائنات کا تاجدار بیٹھا ہے، کھانا تناول فرما رہے ہیں، یہ بچہ بھی ساتھ بیٹھا ہے، اسی برتن سے یہ بچہ کھانا کھا رہا ہے جس برتن سے آخر الزمان پیغمبر کھانا کھا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں عمر بن ابی سلمہ، میں بچہ تھا، بچپن کا عالم تھا، میں کبھی برتن کے اندر سے کوئی لقمہ سالن، کوئی برتن کے اندر سے کوئی لقمہ کبھی ادھر سے اٹھاتا، کبھی ادھر سے اٹھاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بیٹے سم اللہ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، کہا بیٹے جب بھی کھانا کھائے، کھانا کھانے سے پہلے اس پروردگار کا نام لیا کر، تیری زبان سے اس پروردگار کی حمد جاری ہو، اس رب کا نام جاری ہو۔ جب بھی کھانا کھاؤ، کھانا سامنے رکھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اور ساتھ فرمایا کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہے۔ یہ تعلیم دی ہے میرے پیغمبر نے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے۔ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے آگے سے کھانا ہے، جو سامنے جگہ ہے برتن کی وہاں سے کھانا ہے، کسی کے آگے سے لقمہ نہیں لگانا، اپنے سامنے سے کھانا ہے۔ تو تعلیم دی ہے، کھانا بھی تسبیح کرتا ہے، یہ کھانے والا بھی رب کی تسبیح کرے تو کیسا منظر ہوگا۔
کھانا بھی تسبیح کرے تو رب کی، کھانے والا بھی نام لے تو رب کا، پھر کھانے میں برکت کیوں نہ ہو؟ کھانا بھی تسبیح کر رہا ہے، کھانے والا بھی تسبیح کر رہا ہے۔ اور یاد رکھو میرے پیغمبر کا فرمان ہے، اگر کوئی بد نصیب، میں اسے بد نصیب کہوں گا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے رب کا نام نہ لے، فرمایا شیطان کھانے کے لیے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، یہ بھی کھاتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ غلیظ گندا شیطان بھی اسی برتن میں اس کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ میرے پیغمبر کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان بھول جائے کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لینا، اپنے رب کی تسبیح بھول جائے تو کیا پڑھے؟ فرمایا پڑھے بسم اللہ اولہ و آخرہ، جب یاد آئے کھانے کے دوران بسم اللہ اولہ و آخرہ، مولا میں بھول گیا تھا اب تیرا نام لیتا ہوں، کھانے کی ابتدا میں بھی تیرا نام ہے، کھانے کی انتہا میں بھی تیرا نام ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث سے پاک ہے، میں بات کو مختصر کرتا چلوں۔ سیدنا ابو ایوب انصاری حدیث پاک کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر اذا اکل او شربا، کائنات کے تاجدار جب کھانا کھا لیتے، پانی پی لیتے، کھانا کھا لیتے یا پانی پی لیتے تو زبان سے ان الفاظ کو ادا فرماتے، اپنے رب کی تسبیح، اپنے رب کی کبریائی بیان کرتے، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصوغہ وجعل لہ مخرجا، اے پروردگار ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں جس نے مجھے کھلایا بھی ہے، پلایا بھی ہے، اور میرے کھانے کو میرے حلق سے نیچے بھی اتارا ہے، اور پھر ہضم کر کے اس کا نکلنے کا راستہ بھی بنا دیا ہے۔ پروردگار ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث پاک ہے، اور بھی دعائیں ہیں، ایک دعا ان میں سے یہ ہے کھانا بھی تسبیح کرے، کھانے والا شروع میں بھی تسبیح کرے، بھول جائے تو درمیان میں اللہ کا نام لے، اور کھانا کھا کے ڈکار لے کے یوں نہ چلا جائے، کھانے کے بعد بھی رب کی حمد ثنائیں بیان کرے، مولا تو نے کھلایا ہے، مجھ میں کیا ہمت تھی، تو نے کھلایا ہے، تو نے پلایا ہے، میرا حلق بھی میرے کھانے کو نیچے نہ اتار سکتا اگر تو نہ چاہتا، اور میرا کھانا میرے پیٹ میں جانے کے بعد ہضم ہو کے پخانے کی شکل میں نہ نکل سکتا اگر تو نہ چاہتا۔ اس لیے میرے مالک میری تعریفیں، میری ثنائیں، میری حمدیں، میری کبریائیاں صرف تیری ذات کے لیے ہیں، میں ساری تعریفیں مختص کرتا ہوں تیرے لیے۔ کائنات کی ہر چیز رب کی تسبیح کرتی ہے، اور سنو جو اہل ایمان رب کی تسبیح کرتے ہیں، کیا ہے رب کی تسبیح؟ نمازی نماز ادا کرتا ہے، رکوع میں جاتا ہے رب کی تسبیح کرتا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، قیام میں کھڑا ہوتا ہے رب کی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ سجدے میں جاتا ہے، اپنی عزت والی جبین نیاز کو رب کے دربار میں رکھ دیتا ہے، رب کے دربار میں رکھ دیتا ہے۔ تیرے در پہ جھکتے ہیں سبھی، شاہ و گدا، کوئی شاہ و گدا ہو، تیرے در پہ جھکتے ہیں سبھی، شاہ و گدا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سجدے میں سر رکھتا ہے، کہتا ہے سبحان ربی العالی، اس نے رب کی تسبیح بیان کی ہے۔ نماز ختم کی ہے نمازی نے، یہ اپنی انگلیوں پہ گن رہا ہے،
33 بار کہتا ہے سبحان اللہ، 33 بار کہتا ہے الحمدللہ، 34 بار کہتا ہے اللہ اکبر۔ یہ رب کی تسبیحات بیان کر رہا ہے۔ اور سنو اہل ایمان، بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مجھے کئی دوست نئے نظر آ رہے ہیں تو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ اہل حدیث کا طالب علم، دین کا طالب علم یا رب کا قرآن سنائے گا یا مصطفیٰ کی سچی سچی حدیثیں سنائے گا۔ اب تک جتنی میں نے احادیث پڑھی ہیں، یا رب کا قرآن پڑھا ہے یا بخاری مسلم کی احادیث پڑھی ہے۔ یہ در امتیاز ہے، اور ایک عالم کا یہ حق ہے کہ وہ یا رب کا قرآن سنائے یا مصطفیٰ کا سچا فرمان سنائے۔ ہو مسلمان بزرگوں کے قصے پڑے جھوٹے، ہو مسلمان ادھر ادھر کی کہانیاں، جھوٹی روایات قصے سنائے، اسے زیب نہیں دیتا، ایمان والے کو زیب دیتا ہے۔ یا رب کا قرآن پڑھے یا مصطفیٰ کا سچا فرمان پڑھے، ہمیں کافی ہے، رب کا قرآن کافی ہے، مصطفیٰ کا ہمیں سچا فرمان کافی ہے۔ ہمیں اور قول کٹوروں کی، فقہیات کی، ادھر ادھر کی باتوں کی، بزرگوں کی کہانیوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں آسمان سے اترا ہوا قرآن کافی ہے، آسمان سے اتری ہوئی احادیث پیغمبر وحی کی صورت میں اتری ہیں، ہمیں احادیث پیغمبر کافی اور وافی ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، میں بات کو آگے بڑھاؤں، بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان سے رب کے فرشتے اترتے ہیں اور پوری دنیا میں تلاش کرتے ہیں لِأَهْلِ ذِكْرِ، حدیث کے الفاظ، کنہیں تلاش کرتے ہیں؟ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور دنیا میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کرتے ہیں، کن کو؟ اہل ذکر کو، جو بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، انہیں تلاش کرتے ہیں۔ بالآخر فرشتے تلاش کرتے کرتے ایک مجلس کے پاس پہنچتے ہیں، وہاں لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ ایک فرشتہ آواز دیتا ہے اپنے ساتھیوں کو، ہلموا الی حاجتکم، او فرشتوں، جس کام کے لیے آسمان سے اترے تھے وہ کام مل گیا ہے۔ اللہ کے بندے بیٹھ کے رب کا ذکر کر رہے ہیں، رب کی تسبیح کر رہے ہیں۔ فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، حفتہم الملائکہ، اس پیاری محفل کو جس میں رب کا ذکر ہو، سبحان اللہ کی تسبیح ہو، الحمدللہ کی، اللہ اکبر کی، فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ صرف زمین نہیں، گھیرتے چلے جاتے ہیں، فرشتے گھیرتے گھیرتے آسمان کی بلندیوں تک اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ اور جب یہ اللہ کے بندے ذکر کر کے اپنے گھروں کو پلٹتے ہیں، یہ اپنے گھر جاتے ہیں، ادھر فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں، اور رب پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں، اللہ تیرے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہوا اعلم بہم، اللہ کو فرشتوں سے زیادہ علم ہوتا ہے، لیکن اللہ پھر بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے۔ میں کہتا ہوں رب اس لیے پوچھتا ہے، رب اپنے نورانی فرشتوں کی زبانی اپنی تسبیح کرنے والے بندوں کا ذکر سننا چاہتا ہے۔ رب کہتا ہے، فرشتوں میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں، مولا اے پروردگار، تیرے بندے یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک
اے مولا تیرے بندے بیٹھ کے سبحان اللہ کی تسبیح کر رہے تھے، الحمدللہ کی، اللہ اکبر کی تسبیح کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں وہ میری حمد ثنائیں بیان کر رہے تھے، بتاؤ حل رعونی، میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں پروردگار انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں بتاؤ اگر میرے بندے مجھے دیکھ لیں پھر ان کی حمد و ثنا کی کیا صورت ہوگی، پھر کس طرح میری وہ حمد کریں گے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا اگر تجھے دیکھ لیں اور زیادہ تیری تعریف کریں گے اور بڑھ چڑھ کے تیری حمد کریں گے۔ اللہ پوچھتے ہیں پھر بتاؤ میرے فرشتوں وہ مانگتے کیا تھے، میرے بندے سوال کیا کرتے تھے؟ فرشتے بتاتے ہیں اے اللہ یسألونک الجنہ، تیرے بندے تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے تھے، وہ بیٹھ کے تجھ سے مانگتے تھے تو تیری جنت کی مہمانی مانگتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں میرے بندے نے جنت دیکھی ہے، میرے بندوں نے جنت دیکھ رکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں مولا تیری جنت دیکھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر جنت کو دیکھ لیں پھر ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ فرشتے کہتے ہیں اگر مالک تیری جنت دیکھ لیں اور جنت کا شوق کریں اور جنت کا سوال کریں اور جنت کو طلب کریں، پھر اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں وہ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے، میرے بندے کس چیز سے پناہ پکڑتے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں مالک اے پروردگار وہ تیری جہنم سے پناہ مانگتے تھے، تیری جہنم جو کفار کے لیے ہے، گناہگاروں کے لیے ہے، اس سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ پوچھتے ہیں میرے فرشتوں انہوں نے جہنم دیکھ رکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں مولا جہنم تو نہیں دیکھی لیکن پناہ طلب کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں بتاؤ اگر جہنم دیکھ لیں پھر ان کی کیا حالت ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں فرشتے کہیں گے کہ اگر وہ جہنم دیکھ لیں تو جہنم سے بہت پناہ طلب کریں، بہت زیادہ جہنم سے پناہ طلب کریں اور پناہ پکڑیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں میرے بندے بیٹھے تھے، ذکر کر رہے تھے، جنت کا سوال کر رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اشہدکم انی قد غفرت لہم، اشہدہم انی قد غفرت لہم، اے میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، گواہ بن جاؤ میرے فرشتوں، میں نے ان اپنے سارے بندوں کو معاف کر کے جنت عطا کر دی ہے۔ ذکر کرنے والے رب کی تسبیح کرنے والے کوئی عام بندے ہیں؟ تسبیح کیا کر رب کی، تو رب کی تسبیح کرے گا رب کا محبوب بندہ بن جائے گا۔ فارغ بھی تو بیٹھنا ہے، فارغ نہ بیٹھا کر کام کرتے ہوئے چلتے پھرتے رب کے قرآن کی تلاوت کیا کر، یہ بھی رب کی یاد ہے۔ سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیحات پڑھا کرو، یہ بھی رب کی یاد ہے۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ فرشتے کہیں گے اے اللہ فیہم فلان عبد خطاء، توجہ، فرشتے کہیں گے اے مولا ان میں ایک ایسا بندہ تھا جو خطا کار و گناہگار تھا، وہ تو گزر رہا تھا ویسے ہی ان میں آ کے بیٹھ گیا، وہ ذکر نہیں کر رہا تھا، وہ ذکر نہیں کر رہا تھا، بڑا خطا کار تھا، مالک وہ تو پاس سے گزر رہا تھا، بس ان کی مجلس میں بیٹھ گیا، اچانک آ کے بیٹھ گیا۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، فرشتوں سن لو جو مجلس میں بیٹھ کے میری تسبیح کریں، میری کبریائی بیان کریں، میری تسبیح کے لیے بیٹھ جائیں، تسبیح کے لیے بیٹھ جائیں، ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا، ذکر نہ بھی کرے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائے، اللہ کی تسبیح کرنے والوں کے صرف ساتھ بیٹھ جائے،
ذکر نہ بھی کرے عرش کا رب کہتا ہے ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، یہ ذکر کرنے والے ایسے خوش نصیب ہیں جو ویسے ہی ان کے ساتھ بیٹھ جائے وہ بھی محروم نہیں رہتا، عرش والا رب اسے بھی معاف کر کے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، کیا کر رب کا ذکر، رب کو یاد کیا کر۔ مومن کا قیمتی سرمایہ یہی ہے کہ اپنے پالنہار کو، اپنے پیدا کرنے والے کو یاد کرے، ذکر کرے اپنے رب کا، سبحان اللہ الحمدللہ۔ آئیے آخری بات کرنا چاہتا ہوں، رب کی تسبیح کا نرالا انداز ہے۔ اللہ کا ایک پیغمبر ہے، پیغمبر کا نام داؤد ہے۔ داؤد علیہ السلام، اللہ نے باپ کو بھی نبوت عطا کی ہے، بیٹے سلیمان کو بھی نبوت عطا کی ہے، دونوں اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، دونوں کو اللہ نے بادشاہت بھی عطا کی ہے۔ داؤد علیہ السلام، اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، سورہ سعد ہے، سورہ سعد ہے، اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَا الْأَيْدِي إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اے میرے محبوب پیغمبر، ذرا داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے۔ ذَا الْأَيْدِ، اللہ نے اسے قوت عطا کی تھی، جسمانی قوت بھی اللہ نے داؤد علیہ السلام کو عطا کی ہے، نبوت بھی عطا کی ہے، اور آسمانی کتاب زبور بھی عطا کی ہے، نبوت بھی عطا کی ہے، بادشاہت بھی عطا کی ہے، پرندوں کی بولیاں بھی رب نے داؤد علیہ السلام کو سکھا دی ہیں، اور فیصلہ کرنے کی قوت بھی میرے مالک نے عطا کی ہے، اور یہ اللہ نے خوبصورت آواز بھی عطا کی ہے۔ ترنم سے رب کی تسبیح کرتے ہیں، گا کر ترنم سے رب کی کبریائی بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ۔ یہ داؤد پیغمبر کی تسبیح کا انداز نرالا ہے، یہ ترنم سے، خوبصورت آواز سے رب کی تسبیح کرتے ہیں، رب کی کبریائی بیان کرتے ہیں۔ ادھر داؤد پیغمبر رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے پہاڑوں کو بھی پابند کر دیا تھا۔ سخرنا الجبال معہ، سخرنا الجبال معہ، ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو بھی پابند کر دیا تھا کہ جب داؤد ترنم سے میری تسبیح کرے تو پہاڑ یسبحن بالعشی والاشراق، تو بڑے بڑے پہاڑ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پہلے پہر اور پچھلے پہر رب کی تسبیح کرتے۔ والطیر محشورا، اور اللہ کا پیغمبر کھڑا ہوتا ترنم سے رب کی تسبیح کرتا، اڑتے ہوئے پرندے بھی رک جاتے، آس پاس اکٹھے ہو جاتے، اور داؤد علیہ السلام کی تسبیح کو سن کے اڑنے والے پرندے، اڑنے والے کوے، چڑیاں، ہمہ قسم کے پرندے پاس اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کیسا تسبیح کا نرالا انداز ہے۔ تو میں کہنا چاہوں گا جس کو اللہ نے خوبصورت آواز دی ہے وہ داؤد پیغمبر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ترنم سے پڑھا کرے رب کی تسبیح، ترنم سے پڑھا کرے رب کی کبریائی۔ پرندے تو اکٹھے ہوں نہ ہوں، خوبصورت آواز کا درجہ کیا ہے؟ داؤد علیہ السلام جیسی خوبصورت آواز تو شاید کسی کو مل نہ سکے، لیکن ترنم سے داؤد پیغمبر کی سنت پہ عمل کرتے، ترنم سے رب کی تسبیح کیا کرو، پرندے نہ بھی اکٹھے ہوں گے، داؤد پیغمبر کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ یہ تسبیح کا نرالا انداز ہے۔ ثابت ہوا، جمعے کا خلاصہ، نتیجہ، سبق یہ نکلا کہ ہر چیز رب کی تسبیح کرتی ہے۔ ایمان والو، تم بھی رب کی تسبیح کیا کرو، اور رب کی تسبیح کرنے والے رب کے محبوب ہوتے ہیں، وہ معاف کیے ہوئے، بخشے ہوئے رب کی جنت کے مہمان ہوتے ہیں۔
یہی پورے جمعے کا خلاصہ تھا. اسے پلے باندھیے، عمل کرنے کی ہمت پیدا کیجیے. اگر میری بات کو سن کے ایک آدمی نے ایک دن بھی عمل کر لیا تو میرے بیان کا حق ادا ہو گیا، میرے گفتگو کا حق ادا ہو گیا. یہی ہمارا مقصد ہے. کچھ نہیں چاہتے، صرف قرآن کو آگے پھیلانا چاہتے ہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو آگے پھیلانا چاہتے ہیں. اللہ مجھے آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.